السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کو اپنے استاذ سے جو ایک واقعہ سنا تھا بہت پہلے، وہ واقعہ آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں۔ شاید آپ لوگ کو اچھا لگے اور پھر مزہ بھی آئے گا اور اس سے نصیحت بھی ملے گی۔ ہمارے استاذ محترم جس سے میں نے بخاری پڑھی، مولانا عبدالحق صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مشکات پڑھتے ہوئے انہوں نے واقعہ سنایا تھا۔ یعنی وہ مشکات پڑھاتے تھے، ہم لوگ مشکات پڑھتے تھے، تو ایک واقعہ سنائے تھے۔ بڑے دل پذیر شخصیت تھے، وہ ہنساتے تھے بھی اور پھر بہترین درس بھی دیتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک میاں بیوی تھے، یعنی ایک جوڑا تھا، بڑی ہنسی خوشی مسرت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ میاں جو شوہر جو تھا وہ بھی بڑا سیدھا سادہ نیک صالح انسان تھا، بیوی بھی اچھی تھی، نیک تھی، صالح تھی، دونوں کے اندر کوئی ایسی کجیاں خرابیاں نہیں تھی، انبن بھی نہیں ہوتا تھا، دونوں میں جھگڑے بھی نہیں ہوتے تھے، بڑی خوشی خوشی زندگی گزارتے تھے۔ آس پاس کے لوگ بھی مثال دیتے تھے، ارے دیکھو ماشاءاللہ وہ لوگ کتنی اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شوہر کہیں گیا تھا، تو کہیں بعض میں نصیحت میں یعنی تقریر میں سنا کہ چار چیزیں زیادہ بہت مشہور ہیں، چار چیزیں بہت مشہور ہیں۔ وہ کیا کیا ہے؟ یہ ہے اونٹ کی پکڑ، یعنی اونٹ جس کو پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں، یعنی اگر سر کو پکڑ لیا تو اس کی کھوپڑی جب تک اکھاڑ نہ لے چھوڑتا نہیں۔ تو اونٹ کی پکڑ بہت مشہور ہے۔ اسی طرح سے گھوڑے کی چکر، اگر گھوڑا چاہے کہ میرے پیٹھ پر کوئی نہ بیٹھ سکے تو کوئی مائی کا لال اس پر بیٹھ نہیں سکتا، وہ ایسا کسی نہ کسی طرح اس کو نیچے گرا دیتا ہے، تو اس کی چکر بہت مشہور ہے۔ اور اسی طرح سے کتے کی دھکڑ، یعنی جھپٹتا جو ہے وہ بھی مشہور ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہے عورت کی مکر، یعنی مکر جس کو کہتے ہیں فریب، دھوکہ، یہ بہت مشہور ہے۔ چنانچہ ان کو بہت حیرت بھی ہوئی کہ ہم تو اتنا سال اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، لیکن آج تک میری بیوی نے میرے ساتھ کبھی مکر نہیں کیا، یہ حضرت کیا بتا رہے ہیں۔ خیر بہرحال وہ جب وہاں سے واپس گھر آیا تو اپنی بیگم کو کہا کہ میں نے ایسی ایسی چیز سنا، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ حضرت نے یہ کہا کہ عورت کی مکر بہت مشہور ہے، لیکن بھائی تم تو میرے ساتھ اتنے سال سے زندگی گزار رہی ہو، آج تک میں نے نہیں دیکھا کہ مکر کیا چیز ہوتی۔ تو بیگم نے کہا کہ دیکھو مکر بہت بڑی چیز ہے، مکر کا نام تک نہیں لینا، میں کبھی موقع ملا تو میں تم کو ایک مکری دکھاؤں گی، یعنی مکر کا 100واں حصہ کر لیجئے، چھوٹی سی مکری دکھاؤں گی۔ تو مکر تو بہت بڑی چیز ہے، مکر برداشت نہیں کر سکو گے۔ چنانچہ ہوا ایسا کہ ایک دن بیوی نے اس کی پلاننگ بنائی مکری دکھانے کی۔ چنانچہ صبح کو اس کے شوہر کو کھیت پہ ہل چلانے جانا تھا، انہوں نے اس سے پہلے ہی کہیں سے زندہ مچھلی پکڑ کے لے کے آئی یا خرید کے لے کے آئی اور کسی چیز میں بند کر کے وہی کھیت میں جہاں اس کو ہل چلانا تھا انہوں نے مٹی کو کھود کے تھوڑا سے دفن کر کے آ گئی۔ اب جب صبح اس کا شوہر گیا وہیں ہل چلانے کے لیے، تو جب ہل چلاتے چلاتے وہاں پر پہنچا، اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ مچھلی دفن کی گئی تھی، تو جب ہل اس میں لگا تو مچھلی اندر سے نکل آئی۔ تو اس کا شوہر بہت خوش ہوا، ارے آج مچھلی نکل گئی، چلو آج مچھلی بیگم سے بنوائیں گے اور وہی کھائیں گے لنچ میں۔ چنانچہ وہ خوش خوش ان ساری مچھلیوں کو سمیٹا اور اپنے گھر آیا اور بیگم کو دیا کہ دیکھو آج کھیت سے مچھلی نکلی ہے، بیگم ایسا کرو کہ یہی مچھلی پکانا اور لنچ میں مجھے یہی بھیجنا اپنے بچے کے ذریعے سے۔ بیگم نے کہا ٹھیک ہے، آپ جاؤ ہل چلاؤ، میں یہی پکا کے تم کو بھیجتی ہوں۔ اب لنچ کا وقت آیا تو ان کا جو شوہر جو ہل چلانے گیا تھا دل سے بہت خوش ہو رہا کہ آج مچھلی کھائیں گے، مچھلی کھائیں گے۔ چنانچہ اس کا دل بھی مچل رہا تھا مچھلی کھانے کے لیے۔ جب لنچ کا وقت ہوا تو دیکھا اس کا بیٹا جو ہے کھانا لے کے ظہرانے کا یعنی دوپہر کا کھانا لے کے آ رہا ہے، تو خوشی کے مارے انہوں نے ہل بیل کو ایک طرف کر دیا اور جلدی سے ہاتھ دھو کر کے منہ دھو کر کے باندھ پر یعنی کھیت کے باندھ جو ہوتی ہے اس پہ بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ جلدی سے آئیں گا تو ہم کھانا شروع کریں گے، مچھلی کھائیں گے۔ چنانچہ اسی خوشی خوشی میں بیٹھ کر کے انتظار میں تھا، جب کھانا سامنے آیا تو انہوں نے کھولا
تو اس کے وہم و گمان کے بالکل خلاف تھا۔ انہوں نے جو خیالات میں اور اپنے تصور میں رکھا تھا کہ مچھلی آئیں گی، مچھلی کھائیں گے، تو بالکل اس کے برعکس الٹا تھا کہ ایسا کھانا ان کی بیگم نے بھیجا تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ اب تو جو خوشی اس وقت تھی ان کو بالکل غصے میں تبدیل ہو گئی، اور اس کے پیر کا غصہ سمجھو سر پہ چڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو بازو میں رکھا اور بیل کو جو مارنے کی لکڑی ہوتی ہے وہ لے کر کے، چابک لے کر کے سیدھا دندناتے ہوئے گھر پہنچا، اور گھر آنے کے بعد کچھ کسی سے پوچھا نہیں، بیگم کو مارنا شروع کیا، اور بیگم چیخنا چلانا شروع کر دی۔ اب مار اتنا بھی پڑ رہی ہے تو وہ اور زور زور سے چیخ رہی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہونا۔ چنانچہ جب اس کی آواز آس پاس پڑوس میں گئی تو گھر سے عورتیں مرد بھاگے ہوئے اس کے گھر آئے، کیا ہوا رے فلانے، کیا ہوا رے فلانے، کیوں مار رہا بیگم کو، کیوں مار رہا؟ لوگ کہتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اب وہ جو ہے یعنی وہ شخص جو شوہر تھا وہ لوگوں کو سمجھانے لگا کہ دیکھیے آج میں نے اپنی بیگم کو مچھلی پکانے کے لیے دیا اور تاکید کر کے گیا تھا کہ دیکھو لنچ میں، ظہرانے میں تم مچھلی ہی بنا کر بھیجنا، لیکن انہوں نے میری نافرمانی کی اور مجھے مچھلی بنا کر نہیں بھیجی اور وہ کھانا بھیجا جو مجھ کو پسند نہیں تھا۔ اب ادھر بیگم کہنے لگی نہیں انہوں نے مچھلی مجھے نہیں بھیجا تھا، اگر مچھلی بھیجتا تو کیا میں اس کو مچھلی بنا کر نہیں دیتی؟ کیا میں اس کی دشمن ہوں؟ میں کھا جاؤں گی اور اس کو نہیں دوں گی؟ یعنی بالکل ان کی مخالفت کر رہی ہے، ان کو جھٹلا رہی ہے، اور جب جھٹلایا جائے کسی کے سامنے کسی کو تو اور بھی غصہ آتا ہے۔ تو وہ شوہر جو کبھی اس کو غصہ نہیں آتا تھا اور غصہ آنے لگا، ایسا غصے میں اتنا بھر گیا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کا گلا دبا دیا، حالانکہ کبھی اس سے لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا غصے میں ایسے بھر گیا تھا کہ اس کا بس چلے تو بیگم کو قتل کر دیتا تھا، لیکن لوگوں نے اسے پکڑ لیا، پکڑ کے سمجھایا، لیکن سمجھانے کے باوجود وہ لوگوں سے چھڑا کر کے ان کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، لیکن جب مارنے کے لیے اٹھتا لوگ پکڑ لیتے۔ کب تک پکڑ کے رکھتے؟ تھوڑی دیر رکھے، سمجھاتے رہے، لیکن وہ سمجھنے کو، ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار لوگوں نے ایسا کیا کہ ایک کھاٹ کو بچھا کر کے اس پر اس کو سلا دیا، اور سلانے کے بعد اس کے ہاتھ کو، پیر کو الگ الگ کر کے باندھ دیا، یعنی ایک پیر الگ، ایک پیر الگ، ایک ہاتھ الگ، ایک ہاتھ الگ، چاروں ہاتھ پیر کو الگ الگ کر کے باندھ دیا، اور یہ سوچ کر کے چلے گئے سب کوئی کہ جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا، غصہ جب اتر جائے گا، پھر آپس میں خود ہی صلح کر لیں گے، میاں بیوی پھر ایک ہو جائیں گے، اور سمجھا بجھا کر اس طرح سے وہ لوگ چلے گئے۔ جب لوگ سب چلے گئے تو اب بیگم اپنی جگہ سے اٹھی، جو کہ خوب رو رہی تھی، دھو رہی تھی، لیکن اب اٹھی اور آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے، جو بناوٹی آنسو تھا وہ پوچھتے ہوئے، اپنے آنسوؤں کو خشک کرتے ہوئے باہر گئی، دروازے کو بند کر دی، اور بند کرنے کے بعد پھر گھر آئی۔ گھر میں اندر چھپا کے انہوں مچھلی رکھی تھی وہ لے کر کے برتن میں آئی، اور بیگم صاحبہ جو ہے میاں صاحب کے بالکل سامنے کرسی لگا کے بیٹھ گئی، پیر پسار کے، اور پھر مچھلیاں اٹھا کے ان کے سامنے کھا رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ اب ایسے عالم میں بتائیے شوہر کو کتنا غصہ آ رہا ہوگا، انہوں دانت پیس رہے، غصے میں ایسا لگ رہا جیسے کہ کھا جائیں گے، بار بار کوشش کر رہے، طاقت کر رہے، کھاٹ کو اٹھانے کی کوشش کر رہے، لیکن وہ بیچارہ بندھا ہوا کچھ بھی نہیں کر سک رہا، اور وہ مسکرا رہی ہے، کھا رہی ہے مزے لے لے کر کے۔ جب مچھلی اچھی خاصی ختم ہو گئی، جب بولنے لگی کہ دیکھو یہ مکری تھی، یہ مکری تھی، مکر نہیں تھا، یہ مکری کی یہ حالت تھی کہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر کے چارپائی میں باندھ کر چلے گئے۔ اگر مکر دکھاؤں تو پھر لوگ تم کو چارپائی میں نہیں ہاسپٹل میں لے جائیں گے اور پاگل خانے میں بند کر دیں گے، اس لیے کبھی مکر کا نام نہیں لینا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا ناظرین؟ یہ پتہ چلا کہ ہمیں عورتوں سے، اپنی بیگمات سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ اگر پنگا لیے تو پھر زندگی اجیرن بن جاتی، وہ خوشیوں اور مسرتوں والی زندگی بالکل مشکلات والی زندگی بن جاتی۔ اس لیے اگر ہنسی خوشی اور مسرور والی اور شادمانی والی زندگی گزارنا ہے تو پھر اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، معروف طریقے سے رہے، ہنسی خوشی رہے، اس پر شک و شبہ نہ کریں، ان پر اعتماد کریں، بھروسہ کریں، اور اپنی زندگی کے جو شریک حیات ہیں ان کو عزت دیں، عظمت دیں، انشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزرے گی۔
ورنہ ایسے مکر و فریب آئیں گے تو پھر زندگی ہماری جہنم بن جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب میاں بیوی کو خوش و خرم اور ہنسی خوشی ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس دنیا میں بھی ساتھ رکھے، اور کل قیامت کے دن جب جنت جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہاں بھی ہم سبوں کو یہ رفیق حیات ملے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔